پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ کے سامنے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے دوستو صحابی کو پیارے نبی سے کتنی محبت تھی، اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ اب ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں۔ کیا کمال کی بات فرمائی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے آئے میرے بندوں میں سے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی۔ بے شک۔ یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو بیپاری بتاتا ہے، صحابہ کرام کو دکاندار بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، مجھ سے جنت خرید کر لی اور اپنی جانیں میرے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا او خالد تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے۔ لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں آج تک، ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا۔ بلی اس سے کیا کرتی تھی
عربی میں ہررا کہتے ہیں بلی کو. سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے, کندھے پہ چڑھ رہی ہے, فرمایا یا ابو ہریرہ, اور تو بلیوں کا باپ بن گیا. سبحان اللہ. یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہیں اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے. چلو جی, اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا. ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ رہ گیا, بلیوں کا باپ. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے, اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے جب سنا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو, یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے. سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو, اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے, لہذا اس کا احترام کرو. اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو, یہ بھی بے ادبی ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں, وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے. چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا, تربوز. علماء بیٹھے تھے. اللہ والے نے علماء سے پوچھا, بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں, آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں, نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ سبحان اللہ. یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے, یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں, پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانا کھانے میں کیا طریقہ تھا. اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ, اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں, اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانا کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا. اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا. ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا, سجے ہاتھ سے کھانا کھانا, بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا, ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا, بعد میں پوری دعا پڑھنا, یہ ساری چیزیں سنت ہیں. اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے, ثواب بھی ملے گا, آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے. اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ, 70 سال تک عبادت کی. ایک دن وضو کرتے کرتے آپ سے گزارش ہے 3 دفعہ منہ دھونا, 3 دفعہ ہاتھ دھونے, 3 دفعہ باں دھونی, ایک باں 3 دفعہ, یہ سنت ہے. جان نے کیا, ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی. نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا, ماننے والا, محبت کرنے والا سو گیا. خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا او اللہ والے, آج تیری نماز ناقص ہوئی, آج کی تیری نماز ناقص ہوئی. پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا. اللہ اکبر. ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے, نہ وضو میں کوئی سنت ہے, نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے, نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں. جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں. تو توبہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. سبحان اللہ. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی, فرما برداری کر لی, وہ کامیاب ہو گیا, میں خدا کی اطاعت ہو گئی. سبحان اللہ.
مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا. خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا. اب کرنا توجہ. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا. یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سبحان اللہ. جعفر طیار. فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا. یاد کر لو یہ بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینے پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے. فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا. یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے. کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں. حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، اللہ اکبر. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. سبحان اللہ. آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے. پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا. اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں. عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں. سبحان اللہ.
अगर किसी तरीके से हम में से किसी को पता चल जाए कि मेरी मौत हफ्ते को आनी है, तो पता है जुमा कोशिश करेंगे जुमा मक्के में जाके पढ़ने की, कि आखिरी हफ्ते को तो इंशाअल्लाह रवाना हो ही जाना है, फिर जुमा भी काबे में होना चाहिए। हर आदमी कोशिश करेगा। और ये तो सहाबी है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दिल में इश्क की चंगारी उठी, इश्क के सोजो गुदाज उठे, इश्क ने मजबूर किया, मोहब्बत ने मजबूर कर दिया, वापस मदीने में आ गया। इसलिए मैं अपना आखिरी जुमा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ के जाऊं, एक मर्तबा अपने आका का महबूब का और दीदार करता जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में आ गया, घर नहीं गया, अल्लाह बीवी बच्चों के पास नहीं गया, कुछ और कहने, कुछ समझाने, कुछ नसीहत करने, यकीन, बल्कि यकीन जब हो गया कि भी मैं वापस नहीं आऊंगा, घर जाना चाहिए था कि भाई ख्याल करना, सब्र करना, मेरी वापसी नहीं है। बीवी को बताते बच्चों का यूं करना, लड़की का यूं करना, लड़के का यूं करना, कारोबार और बाग को यूं करना, बिल्कुल घर नहीं गए साहबी। मस्जिद नबवी में आया है और नमाजी जुमा के बाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब्दुल्ला बिन रवा पे नजर पड़ गई, निगाह पड़ गई। अल्लाहु अकबर। खुद सहाबी कहता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतने नाराज हुए, इतने खफा हुए, इतने गुस्से में आए, सारी जिंदगी में सहाबी कहता है मैंने हुजूर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। चेहरे अनवर सुरख हो गया और गुस्से में आकर, जलाल में आकर फरमाया अब्दुल्लाह मैंने तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल चुका था, अल्लाह की राह में तू निकल चुका था, तू लश्कर के साथ चला गया था, मैंने झंडे के बारे में भी फरमा दिया था, तू यहाँ कैसे? कहता है आका और गरज कोई नहीं और तमन्ना कोई नहीं, बीवी बच्चों में ना गया हूँ, ना मैंने जाना है, न किसी यार दोस्त से मिलना है, न और कोई काम करना है। आखिरी जुमा में आपके कलाम से समझ गया था मेरा आखिरी जंग है, अल्लाहु अकबर। आखिरी जिहाद है। मैं आपके इरशाद से समझ गया। मैंने सोचा आखिरी जुमा हुजूर के साथ पढ़ के जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदार कर लूं। मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं अपने साथियों से शाम से पहले पहले जा मिलूंगा, शाम से पहले पहले मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में तो थे ही, फरमाया क्या कहते हो? कि जी मैं अपने साथियों से जा मिलूंगा। फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, तवज्जो करना, फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, इतना फरमाकर खामोश हो गए, 5 सांस लिए। इसके बाद फरमाया तू अपने साथियों से 500 साल बाद में जन्नत में जा सकेगा। अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक। अंदाजा लगाओ, इश्क में आकर के वापस आ गया, 3 मील मदीने में हो क्या गया? जुमे के लिए आ गया, दीदार के लिए आ गया, मगर फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर के 5 सांसों से मुराद वही 500 साल है। और लोगों अंदाजा लगाओ, नबी के हुक्म के खिलाफ दिल में इरादा नहीं, प्रोग्राम नहीं, दुनिया का कोई लालच नहीं, दुनिया का कोई तमा नहीं, कोई हिरस नहीं, वो तो 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा। जिन्हें सारी उम्र झूठ बोलते गुजर गई, जिन्होंने सारी उम्र हराम खाने में बसर कर दी, जो सारी उम्र कुफर करते जाते हैं, शिरक करते जाते हैं, नबी के दीन को मिटाए चले जाते हैं। और लोगों उनके बारे में तुम बताओ वो जन्नत में कब जाएंगे? है बेदीनी का दौरा है, लेकिन हम ये सोचकर कि भी बड़े गुनाह हो रहे हैं, चलो जुमे की पहले 2 रकात पढ़ा करते थे, आज से 4 रकात पढ़ा करेंगे ताकि और हमारे गुनाह माफ हो जाएं,
تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی، بے شک اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا۔ ہر چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، بے شک اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، بے شک پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے، سارا ہی بدل دیا ہوتا۔ کچھ بادشاہ بدلتے، کچھ پیر فقیر بدلتے، کچھ مولوی بدلتے، اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں، سبحان اللہ۔ تیری غلامی کریں، تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں، یحببکم اللہ، اللہ اکبر۔ میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ بے شک جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا، یحببکم اللہ، میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا، میں خدا ان سے محبت کروں گا، میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا۔ الہی اگر وہ گناہگار ہوا، سیاکار ہوا، فاسق و فاجر ہوا، پھر کیسے یار بنا لے گا، کیسے دوست بنا لے گا، کیسے ولی بنا لے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا، واللہ غفور الرحیم،
सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरी जात बड़ी करीम है, मैं बख्शनहार हूं, और कोई मांगने वाला तो आए, मैं तो झोलियां भरने वाला हूं। बेशक। एक एक सुन्नत की बरकत अल्लाह वालों से पूछो कि उन्होंने उनमें कितनी लज्जत पाई, कितनी हलावत पाई, कितना मिठास पाया, किस कदर अल्लाह पाक ने दुनिया ही में ईमान के मजे चखाए। सुभान अल्लाह। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं मर्द औरत जब मेरी रजा के लिए नेकियां करते हैं और मेरे यहाँ कबूल होती हैं, मैं फिर दुनिया ही में उनको ईमान के मजे चखाता रहता हूँ, उनको लज्जत और हलावत दुनिया ही में आती रहती है। सुभान अल्लाह। इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। याद रखो कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। तौबा। अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। बेशक। हम अपने घरों में नबी की सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों को बताएं, तरीका सिखाएं, अपने घर के माहौल में। जैसे आजकल हम लोग शर्माते हैं ना कि अगर फर्श ना धोया गया तो आने जाने वाली क्या कहेंगी, अगर घर की सफाई ना हुई, लिबास की सफाई ना हुई, चेहरे मुंह की सफाई ना हुई, कोई औरत आ गई तो क्या कहेगी। बस यूं ही सोच लिया करो क़यामत के दिन जब शफाअत के लिए आका के दरबार में जाएंगे, ये गुनाह लेकर जाएंगे तो हुजूर हमें क्या फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों अभी आपने मौलाना कारी हनीफ साहब का बयान सुना। दोस्तों बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों एक अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।